میں اکثر ایک خاتون کا واقعہ سناتا ہوں کہ میرے میاں کی معاذ اللہ اتنی دوستیاں اور ایسے لڑکیوں سے گپیں اور یہ میں تنگ آ گئی ہوں. میں نے کہا جب آپ کی شادی ہو رہی تھی تو اس وقت آپ کے لیے تبلیغ والوں کے رشتے بھی آئے ہوں گے, داڑھیوں والوں کے رشتے بھی آئے ہوں گے. اس نے کہا ہاں آئے. میں نے کہا آپ نے سوچا ہوگا ملاؤں سے نہیں کرنی, یہی بولا ہوگا نا, مجھے چاہیے نا ماڈرن سینما گھر میں لے کے جائے, فلمیں دکھائے اور جہاں بولوں جائے, آزاد زندگی ہو. وہ ایک خواتین نے سوچا ہوتا ہے بازاروں میں گھمائے گا, کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی, میں جس سے چاہوں گی مسکرا کے بات کروں گی. مولوی لوگ تو مشہور جو ہے مولویوں کے بارے میں کیا ہوا ہے, یہ تو یوں بھی کر لیا تو پوچھیں گے بھائی وہ اس کو کیوں دیکھ لی, کیا لگتا ہے تمہارا بھائی, تو اتنے سختیاں, موبائل بھی چیک کریں گے اور پتہ نہیں کیا کیا. تو حالانکہ اتنا نہیں ہے, کوئی چیک ویک کوئی نہیں کرتا موبائل. تو یہ ایک تصور ہے. تو میں نے کہا دیکھیں اب وہ جیسے اس نے آپ کو آزادی دی ہے, وہ اپنے فرینڈس کو آپ سے ملواتا ہے, تو اپنے دوستوں کی گرل فرینڈ سے بھی وہ ملے گا. جیسے وہ اتنا براڈ مائنڈیڈ ہے کہ وہ اپنے فرینڈس کو آپ سے ملواتا ہے نا, اور شک نہیں کرتا اپنے دوستوں پہ. اس کو پتہ ہے میرے دوست بہت نیک ہیں, ایکچولی براڈ مائنڈیڈ ہیں. وہ میری وائف سے جب ملیں گے تو بہن سمجھ کے ملیں گے. ٹھیک ہے اچھے بھی ہوتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط نظریے ڈالتے ہیں, لیکن شریعت نے 2-4 غلط کی وجہ سے 10 اچھوں پر بھی پابندی لگائی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نئی عورتوں کو دیکھو, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو بھی دیکھ رہا ہے غلط دیکھ رہا ہے. یہ بدگمانی جائز نہیں ہے. اسی طرح ہم یہ جب کہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو سب سے پردہ کراؤ, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو بھی آپ کی بیوی بیٹی پر نظر ڈالے گا گندی نگاہیں ڈالے گا. ہر آدمی برا نہیں ہوتا. 2 وجہ سے منع کیا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ برا نہیں ہے لیکن برائی کا خیال آ سکتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر نہیں بھی آیا تو یہ چیک کیسے کرو گے کہ اس کو نہیں آ رہا اور اس کو اس سے پابندی لگاؤ, اس سے نہیں لگاؤ. تو وہ بولے گا یار اس سے پردہ نہیں کراتے اپنی بیوی کو, اور مجھ سے جناب میں غلط آدمی ہوں کیا. ایک خاتون نے پردہ کر لیا اپنے شوہر کے ایک بھائی سے پردہ کیا, دوسرے بھائی سے نہیں کیا. اب ظاہر ہے جس سے پردہ کیا وہ برا سکے, میں کیا گندی نگاہیں ڈالتا ہوں. تو پردہ کرے گی تو سب سے کرے گی, نہیں کرے گی تو کسی سے بھی نہیں کرے گی. تو اس لیے شریعت نے کہا بھائی سب سے کرو. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب غلط ہی نگاہیں ڈالتے ہیں اور ساری دنیا غلط ہو گئی ہے. لوگ پھر مولویوں پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ بھائی یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا بنا لیا ہے کہ وہ جو بھی نظر ڈالے گا تو وہ نظر جھکا دے اور غلط ہے. بھائی اس لیے کہ برائی سے بچنے کے لیے جو ہے نا 1% چانس بھی ہوتا ہے. ایک آدمی کا بھی برائی کا خیال ہوتا ہے تو 99 کو روکنا پڑتا ہے. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ نے براڈ مائنڈیڈ بندے سے شادی کی ہے اور وہ کھلے ذہن کا آدمی ہے, جیسے وہ اپنے دوستوں کو آپ سے ملائے گا تو اپنے دوستوں کی بیویوں سے بھی ملے گا اور اپنے دوستوں کی فرینڈ سے بھی ملے گا وہ. اور جب ملے گا تو آنکھ مٹکا سمجھتے ہیں جو ہوتا ہے ایسے, آنکھ مٹکا بھی ہوگا. اور آنکھ مٹکا جب ہوگا تو براڈ مائنڈ آدمی کہتا ہے بھائی ہو گیا تو کیا ہے, مجھے تھوڑا سا آنکھ مٹکا ہو گیا, پسند آ گئی, کسی کی تعریف کر دی تو کیا ہے. تو اگر بیوی کو جلن ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں, جلن ہو گئی تو کیا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, تو ساری چیزیں ٹھیک ہے. وہ براڈ مائنڈ کا مطلب بالکل ہر چیز سیٹ ہے, سب ٹھیک ہو رہا ہے معاشرے میں, لائف کو انجوائے کرو. تو میں نے کہا کرو انجوائے. میں نے کہا آپ خاتون آپ لائف کو کیا کریں, انجوائے کریں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو والدین اپنی اولادوں کو ماڈرن بنا رہے ہیں ضرورت سے زیادہ, تو سوچ لیں کہ ہمارا فیوچر, بولو بھائی, اچھا نہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے والدین نے ہمیں ماڈرن نہیں بنایا, تعلیم دی اچھی, ایسے اسکولوں میں دی جہاں کو ایجوکیشن نہیں تھی, ورنہ ہمارے بھی آنکھ مٹک کے ہی چلتے رہتے. آنکھ مٹکوں سے نکلتے تو پھر مدرسے میں آتے نا. جب لڑکے لڑکیوں کو اکٹھے بٹھا دو گے تو یاد رکھو لڑکے لڑکی کلاس فیلو بعد میں ہوتے ہیں, لڑکا لڑکی پہلے ہوتے ہیں. نہیں ہماری بات سمجھ, ہر مرد پہلے ہوگا اور ہر عورت پہلے, بعد میں وہ جو کچھ بھی ہے تو ہے, بعد میں ہے وہ جو کچھ. تو یہ جب ماحول بنے گا تو آپ اس کو کچھ بھی نام دے دو, معاشرے میں اصلاح کے بجائے فساد پھیلے گا.